الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جس وقت کوئی بندہ میری بارگاہ چ دعا کردا ہے تو میں دعا کرنے والے دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ دعا اس نو حدیث پاک دے اندر مومن دا ہتھیار بھی کیا گیا ہے، ایک اور حدیث پاک وچ دعا نو عبادت دا مغز کیا گیا ہے، ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ پسند کردا ہے، جس بندے نو خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت بندے دے کوئی آزمائش آوے، کوئی سختی آوے، کوئی تنگی آوے، اس حالت وچ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی دعا نو قبول کرے۔ انہوں چاہیے جدن اللہ تبارک و تعالی نے انہوں سکھ دیتا ہوئے، وہ اس سکھ ویلے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا کرے، یعنی سوکھے ویلے بھی رب نو یاد رکھے تے پھر اوکھے ویلے جسے رب نو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمت اس دی طرف فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سخی کریم، اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ سخی دا لفظ اللہ تبارک و تعالی واسطے مفتی احمد یارا نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے، کریم بولو، جواد بولو، کیونکہ سخی ہوندا ہے جڑا خود بھی کھاوے تے لوکاں نو بھی کھلاوے۔ اللہ تبارک و تعالی خود کھانے تو پاک ہے، اور کریم او ہوندا ہے جڑا خود تے نہیں کھاندا لیکن لوکاں نو کھلاندا وے، تے اللہ تبارک و تعالی دی اے صفت ہے کریم اور جواد، کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ اس چیز تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماندا ہے کہ او دی بارگاہ وچ کوئی بندہ دوویں ہاتھ پھیلا کے دعا کرے تے اللہ او دے ہتھاں نو خالی واپس لوٹا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ وچ کسی شخص نے اگر ہاتھ پھیلا کے دعا منگی ہے تے اس نو خالی نہیں لٹاندا، یہ اللہ دی شان کریمی ہے۔ اور اس دے نال نال کہ ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ عزت والی جڑی چیز ہے وہ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا ہے۔ تے دعا کرنی کیڑی چاہیے، افضل دعا کیڑی ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی دے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے، آپ ارشاد فرماندے نے ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، حاضر ہون تو بعد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی دعا سب نال زیادہ فضیلت والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ تو اپنے رب کولوں
دنیا اور آخرت دی بلائی اور عافیت دا سوال کر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ثم اتاہ فی الیوم الثانی، وہ بندہ دوجے دیہڑے پھر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ انہیں آ کے پھر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، کیڑی دعا زیادہ فضیلت والی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کولوں دنیا اور آخرت وچ بھلائی دا اور عافیت دا سوال کر۔ ثم اتاہ فی الیوم الثالث، بندہ تریجے دیہڑے پھر حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کے انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی دعا رب دی بارگاہ چ زیادہ فضیلت والی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جڑا پہلے 2 دن جواب ارشاد فرمایا، تیسرے دن بھی وہی جواب ارشاد فرمایا، یعنی رب کولوں دنیا اور آخرت دے اندر بھلائی اور عافیت دا سوال کر۔ 3 دن سوال ایک ہی ہویا ہے تے 3 دن جواب بھی نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی ارشاد فرمایا ہے، لیکن تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، اے آون والے شخص جس بندے نو دنیا اور آخرت دے اندر عافیت عطا کر دیتی گئی، بھلائی عطا کر دیتی گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تے تینوں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عافیت عطا کر دیتی جائے گی اور بھلائی عطا کر دیتی جائے گی، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی، تے تو کامیاب ہو جائیں گا۔ یعنی بندے نو رب دی بارگاہ چ عافیت دا سوال کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک وچ مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کولوں کیڑی چیز منگاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عافیت منگ۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی منگاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں عافیت عطا کر دیتی گی انہوں اور کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں۔ اس واسطے علماء فرماندے نے کہ جدن بھی رب دی بارگاہ دعا کرو تے عافیت دی دعا کرو، اور خود بھی نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی سی اللہم انی اسألک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عافیت اور دنیا اور آخرت دے اندر بھلائی دا سوال کرنا وا۔ عافیت جس بندے نو مل جائے اس نو ہر چیز دے اندر اطمینان سکون اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیندا وے، کیونکہ عافیت دا معنی یہ وے کہ آرام، تے جنوں دنیا چ بھی آرام لب جائے آخرت چ بھی آرام لب جائے انہوں ملنی اور کیڑی چاہیے چیز۔ اور عافیت ایسا آرام ہے جس دے وچ بندے نو کوئی غم پریشانی نہیں۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بندہ جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی دسی ہوئی زندگی جڑی گزارن دا طریقہ ہے بندہ گزارے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے خود رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ یہ دعا کیتی ہے یا اللہ تیری بارگاہ چ سوال کرنے ہاں کہ سانو دنیا اور آخرت دے اندر عافیت اور بھلائی عطا فرما۔ سانو بھی چاہیے کہ جدن رب دی بارگاہ چ دعا کریے تو دعا وچ یہ ضرور دعا کر لئیے یا اللہ سانو دنیا اور آخرت دے اندر بھلائی عطا فرما۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر جڑیاں دعاواں کیتیاں نے یا اللہ سانو فلانی چیز عطا کر تو فلانی تو بچا کے رکھ، وہ جڑیاں بچا کے رکھن والیاں چیزاں نے وہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں رب دی بارگاہ دعاواں کیتیاں نے علماء نے وہ 44 چیزاں ذکر کیتیاں نے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا وا اس علم تو جڑا نفع نہ دے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی سی اللہم انی اعوذ بک
من الفقر والجبن والذلت والقلت کہ یا اللہ میں تیری پناہ منگنا محتاجی تو بزدلی تو، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا وا ذلت تو اور قلت تو۔ یعنی اے جڑیاں دعاواں نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ کیتیاں نے، وہ اپنی امت نو تعلیم دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی سی، اللہم انی اعوذ بکا من النار۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات و فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعاواں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو سکھلائیاں نے، لیکن اسی کران گے تو پھر رب دی بارگاہ شرف قبولیت دی امید رکھاں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور شرف قبولیت دے حوالے نال اتھوں تک آوندا ہے روایتاں دے اندر کہ بندہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ درود دا تحفہ بھیج کے دعا نہیں منگے گا، اس دی دعا زمین اور آسمان دے درمیان لٹکی رہے گی، یعنی موقوف رہے گی اور شرف قبولیت نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو رب اپنی بارگاہ چ دعا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا دے جڑے شرائط اور آداب نے وہ بھی بجا لانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔